یہ بات ہے مکہ کے ان تنگ گلیوں کی جہاں ظلم اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ ہم پر رحم فرما۔ یہ بات ہے اس بوجھ کی جس نے کائنات کے سب سے مقدس انسان کے کندھے کو جھکا دیا تھا۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ ابو جہل غصے اور غرور میں کہتا ہے، لیا محمد، اب کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ نہیں بچا، تم بالکل اکیلے ہو۔ ابو لہب ہنستے ہوئے ہمارے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، صحیح کہا، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں جو نام چلائے، بس کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ پیسہ، طاقت، نفرت کا ایسا گھیرا تیار کیا گیا کہ مدینہ کی ہجرت سے پہلے مکہ کا وہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کا سب سے مشکل ترین بن چکا تھا۔ ہم نے ان کے چاروں طرف نفرت اور دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا، رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں رونا، اس بات کی فکر کہ یہ دین لوگوں تک کیسے پہنچے گیا۔ یہ فکر اتنی بھاری تھی کہ جسمانی اور روحانی طور پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا۔ یا اللہ، اس دین کو زندگی عطا فرما اور مجھے حوصلہ دے۔ اور پھر جب مایوسی اپنی پیک پر تھی، تب آسمان سے وہ کلام نازل ہوا جس نے صرف نبی پاک کے دل کو نہیں بلکہ آج 1400 سال بعد ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ مکہ کی ہوا آج بہت بھاری ہے، ہر طرف سے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے۔ السلام علیکم، میں زویا حنیف آج پھر ایک سورہ کے تفصیل بیان لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سورہ الانشراح، جسے بہت سے لوگ سورہ النشر بھی کہتے ہیں، کہ پیچھے کا وہ واقعہ جس نے مایوسی کے بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چیر دیا۔ اسکالرز اور مشفرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلوں کے ظلم، طنز اور مذاق کی وجہ سے ایک عجیب سی بے چینی اور سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا کام یعنی نبوت کی ذمہ داری اکیلے اس نفرت بھرے ماحول میں کیسے پورا ہوگا۔ اس سورہ کا پہلا مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا اور ان کے حوصلوں کو آسمان سے بھی اونچا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب اس سورہ کو ہم سمجھتے ہیں بالکل آسان اور گہرے انداز میں۔ آیت نمبر پہلا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ سبحانہ و تعالیٰ لفظ استعمال کرتے نشرہ۔ شرح کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول دینا، چوڑا کر دینا یا کسی چھپی ہوئی چیز کو باہر نکال لینا۔ مشفرین کہتے ہیں کہ ان کے دو معنی ہیں، جسمانی یعنی فزیکل معنی، جب بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور دل کو زمزم سے دھو کر نور سے بھر دیا تھا۔ دوسرا روحانی یعنی اسپریچول، اللہ نے نبی پاک کے سینے کو حکمت، صبر اور علم کے لیے اتنا بڑا کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی نفرت، کوئی تکلیف ان میں سما کر ختم ہو جائے اور ان کا صبر نہ ٹوٹے۔ بوجھ اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ بھاری بوجھ جو انسان کو دبا دے، اور انقضاء کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بھاری چیز کسی لکڑی پر رکھی جائے اور اس سے چرمر کی آواز آئے۔ سوچیے وہ فکر، جو ذمہ داری کتنی بھاری تھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے نبی پاک کی پیٹھ کو چرمرا دیا تھا، لیکن اللہ نے اس روحانی بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اتر گیا، اب دل بالکل ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔
ورفعنا اور ہم نے آپ لك کے لیے آپ کا ذکر ذكرك بلند کر دیا۔ مشہور اسکالر ابن کثیر اور حضرت قدار فرماتے ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ دنیا اور آخرت میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ آذان ہو، اقامت ہو، آذان کا تشہدو ہو یا کلمہ، ہر جگہ یہ نام گونجتا ہے۔ آج 14 سال بعد بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سیکنڈ اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ کونے کونے میں آپ کا نام گونج رہا ہے، آپ کا ذکر، یہ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5۔ إن مع العسر يسرا تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ نے اس آیت پر غور کیا؟ یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ 2 بار آیا ہے۔ یہ ہے اس سورہ کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو آج ہماری ڈپریشن اور انزائٹی سے بھری زندگی کا مکمل علاج ہے۔ اللہ نے 2 بار کہا، اور عربی گرامر کے مطابق جب اللہ اس عسر پر الف لام آتا ہے تو وہ ایک خاص مشکل ہوتا ہے، لیکن یسر آسانی پر الف لام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مشکل کے ساتھ کئی آسانی آتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی نہیں فرمایا، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب اللہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی بھیجتا ہے تو اس کا سولوشن وہ پہلے ہی پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ ہر ایک مشکل کے ساتھ ہی اللہ نے آسانی لکھ دی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب آپ کام سے فارغ ہو تو عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دنیا کے کاموں، فکروں اور تبلیغ سے وقت ملے تو تھک کر بیٹھنا نہیں، بلکہ آذان اور دعا میں کھڑے ہو جانا، کیونکہ اصلی سکون صرف اللہ کے طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اور سینے کے کھلنے کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث سے بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، لٹایا اور آپ کا سینہ چوک کیا، پھر دل نکالا اور ان میں سے ایک لوتھڑا پھینک کر کہا، یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اسے سونے کے تست میں زمزم کے پانی سے دھویا اور دل کو اپنی جگہ واپس رکھ کر سینہ برابر کر دیا۔ یہ شیطان کا حصہ تھا جو آپ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2، مشکلوں کے ساتھ آسانی کی خوشخبری۔ مسند احمد حدیث نمبر 13223۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ایک مشکل کبھی بھی آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، اور پھر آپ نے یہی بات پڑھی، فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ ہمیں يُسْرًا۔ خوشخبری ملی ہے کہ ایک مشکل کبھی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی، میری بہنیں اور میرے دوست، آج 14 سال پرانی اس سورہ کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ آج ہم سب ایک انویزیبل بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو کریئر کی ٹینشن ہے، کسی کو قرض کا بوجھ ہے، کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے اور انزائٹی ہمارے سینے کو بھینچے جا رہی ہے۔ بسم اللہ دالن تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی ایسا محسوس ہو تو سورہ الانشراح کو صرف پڑھنا مت، بلکہ محسوس کرنا، سوچنا کہ جو اللہ رات کو چیر کر صبح نکال سکتا ہے، وہ اللہ تمہارے سینے کے اس بھاری بوجھ کو چٹکیوں میں ہلکا کر سکتا ہے۔ شیطان آپ کے ذہن میں پھونک مارے گا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، اِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس مشکل کے ساتھ ہی میں نے تمہاری آسانی لکھ دی ہے۔ تو بس جب بھی دل گھبرائے، صبر کا دامن تھامنا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ایسے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور فالو کر لیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔